تو میں بات کر رہا تھا کہ سٹریس کو، ایک تو میں نے بتایا جی 4 چھٹے پانی کے مارو، منہ دو، دوسرا میں نے بتایا رخ موڑ لو، جگہ چینج کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ہے نا یہ چیزیں پین پوائنٹ کی. لیکن سٹریس تو کئی طرح سے پیدا ہوتی ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ حال ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر ٹمپریچر پر چلے جائیں ہم، تو سردی لگ رہی ہے تو ظاہر ہے کپڑے پہننے سے یا کوئی نہ کوئی گرم کپڑا اوپر اڑانے میں یا کوئی آگ جلانے سے ظاہر ہے آپ کا ٹمپریچر نارمل ہوگا، الٹیمیٹلی سٹریس کم ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح گرمی کا ٹمپریچر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ گرمی کا لیول بہت ہائی ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا ٹھنڈی جگہ چلے جائیں، نہیں جا سکتے تو پھر اوپر پانی کرائیں یا کوئی نہ کوئی ہربا استعمال کریں. یہ ٹمپریچر کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ باڈی میں دونوں صورتوں میں سٹریس پیدا ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں ہم سٹریس کو کم کر سکتے ہیں. اگر بیماری ہے یا کوئی جسم میں خرابی ہے تو اس کا ذرا ٹیسٹ کرانے سے پتہ چلے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس میں بہتری آ سکتی ہے. کوئی نہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے منتھلی ٹیسٹ کرا لیں، ایک CBC بھی کرائیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. یہ جو باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، اس سے بہت سارے ہماری بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے. اس کو کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، CBC. اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے اندر کوئی خدا نخواستہ بیماری تو نہیں جنم لے رہی جس کی وجہ سے سٹریس پیدا ہو رہی ہے. ایسا کیا جا سکتا ہے نا. تو سٹریس کو کنٹرول کرنے کے اور کون سے طریقے ہیں؟ اور دیکھیں کہ جناب اچھی محفل میں بیٹھیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اب داسان لاہور کل ایک محفل چل رہی تھی، میں خود اس میں مہمان تھا، تو انہوں نے لاہور کا جو بات چیت یا لاہور کے بارے میں جو انفارمیشن دی، ہمیں 2 طرح سے فائدہ ہوا اس محفل میں بیٹھنے کا. ایک تو کلیکٹیولی خاصی انفارمیشن ہمیں ملی، اور دوسرا فائدہ ہوا کہ خوب انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ کیونکہ جو فنکار تھا وہ اس طرح ایکٹ کر رہا تھا کہ وہ فنکار اتنا بڑا تھا کہ وہ بہت بڑا رنگ باز بھی تھا. تو اس نے ایسی باتیں کی جس سے ہنسی خوشی ہو ہمارے اندر ہے نا خوشی کی لہر دوڑی. تو اس طرح محفل کسی کا حصہ بنے. اگر آپ اس طرح کی محفل کا حصہ نہیں بن سکتے تو یہ کھاڑے جس میں کشتی کبڈی یہ ہوا کرتی تھی اس کو بات کریں. اب ظاہر ہے آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کبھی کپڑے تار کا کھاڑے میں تو نہیں جانا چاہ رہے یار. کھاڑے میں اگر نہیں بھی جانا چاہ رہے تو ایسے تماشے جائیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو کھاڑے میں کھیل ہو رہی ہے اس سے زیادہ باہر والے بندے کا زیادہ زور لگ رہا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ تو ہم نے تو سٹریس کو ڈی ٹریک ہی کرنا ہے نا. ہم ویسے ہی بیٹھ دیں جا کر، ہم ویسے ہی دیکھیں کھڑے ہو کر، ایسے تماشے دیکھیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو میلے ٹھیلے آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے؟ میلے ٹھیلے پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلچر پروگرام کو. تو اگر آپ کہیں وہ ختم ہو گیا، نہیں ختم ہوئے. اب بھی ایبٹآباد ہم گئے تھے نا، تو ایبٹآباد میں آگے میلہ ہو رہا تھا، تو اس میں باقاعدہ سارے پکوڑے جلیبیاں یہ سب کی چیزیں کھائیں باقاعدہ. یہ سٹریس کو دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. اگر میلے ٹھیلے بھی نہیں ہیں، کھاڑے بھی نہیں ہیں، تو پھر پارکس میں چلے جائیں. پارکس نہیں ہوتے بڑے بڑے پھول دیکھیں آپ، وہاں جب پارکس میں جائیں طرح طرح کے پھول ہی نہیں، طرح طرح کے لوگ انسان بھی ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھنے یا ملنے سے بھی سٹریس کم ہوتی ہے. اگر ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں آپ کو حاصل تو پھر گیٹ ٹوگیدر اپنی کریں، اپنے دوست باغ کی زیادہ بہتر اسکول گوئنگ یا محلے میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں ان کے ساتھ، اور 7 دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے یہ ضرور کام کریں. ویسے تو سٹریس سے ایک دن کی 7 دن کی چھٹی ملے تو ابھی سٹریس کام ہوتی ہے.
یار کوئی ہاں نہ میں کوئی جواب نہیں ہے. ایک دن چھٹی 7 دن کے بعد اس میں بھی سٹریس کم ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مختلف طریقے ہیں سٹریس کو کام کرنے کا. لیکن اس میں آپ نے جانا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونی ہے، تو خیال کرنا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس تو نہیں بیٹھ کے جس کے پاس ٹاکسک کلچر ہے، ٹاکسک ماحول ہے. یعنی وہ بندہ خود بھی ٹاکسک ہو سکتا ہے، اس نے ماحول ایسا پیدا کیا ہو تو وہ بھی ٹاکسک، وہ بھی آپ کے اوپر الٹا سٹریس ڈالے گا. تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے. اور ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں دوسروں کے لیے ٹاکسٹی پیدا کر رہے ہیں، ہے نا. تو ایسے لوگوں سے بھی اوائڈ کریں اور خود بھی اپنے آپ کو بھی ایسا دیکھیں، تو تب جو ہے نا سٹریس کم ہو سکتی ہے. اور میں بات کر رہا تھا